یہ جو ایک عزم ہے اتنی بڑی ایک طاقت کے سامنے ڈٹ جانے کا، اس کی نفسیات کیا ہے؟ جو چیز ایرانی مزاحمت کو ڈفرینٹ بناتی ہے وہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہر لیے لگ رہا ہے کہ ابھی جنگ جلد ہی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایرانی جو جنگ ہے بڑے عرصے سے، انقلاب کے بعد سے خاص طور پہ، وہ سروائیول سے زیادہ ایگزسٹنس کی جنگ ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے نیتن یاہو پر حماس بنانے کا الزام لگایا تھا۔ ہم پرانا ایک شعر پڑھتے رہے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ بہت مشہور کتاب ہوئی تھی آرمی آف روزز، وہ کتاب تھی فیمیل سوئسائڈ اٹیکرز پر جو فلسطینیوں نے ریکروٹ کیے تھے۔ عربس جو ہیں ان سے زیادہ نرگسیت کس میں ہوگی، عصبیت اور بھی جس عرب کو کہتے ہیں۔ عصبیت بھی جس کو آپ کہہ لیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں جاری جو جنگ ہے اس میں سب سے بڑا ہتھیار ایران کا اور حزب اللہ وغیرہ کا جو ہے، جو اسرائیل اور امریکہ کی ایک بڑی میسو قسم کی جو بمباری ہو رہی ہے، وہ ان کا عزم ہے اور ایک شہادت کا جذبہ ہے۔ اس بات کو اب ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ جہاں ایران جو ہے میزائل استعمال کر رہا ہے، ڈرون استعمال کر رہا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس میں یہ جو جذبہ ہے، مثال کے طور پر اس وقت حزب اللہ کے علاقوں میں جنوبی لبنان میں بمباری ہو رہی ہے تو لوگ وہاں پہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے۔ اسی طرح تہران کے میں، ایران کا جو شہر ہے، کیپٹل ہے تہران، اور اصفہان، مشہد، قم، ایلام اور بھی بہت سارے جو شہر ہیں، خاص طور پر مغربی ایران کی طرف، وہ مسلسل امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کا شکار ہو رہے ہیں، اور ظاہر ان میں ہلاکتیں بھی ہیں، شہادتیں بھی ہیں، لیکن لوگ اپنے عزم سے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ ایران میں مسلسل، خاص طور پہ تہران میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں مناظر جو ہمیں پتہ چلے ہیں، وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم انتقام لیں گے۔ بمباری ہو رہی ہے لیکن یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم انتقام لیں گے۔ اور اس لیے بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ ابھی جنگ جلد ہی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ بالکل پوری طرح لیڈرشپ کو ختم کر دیں گے، لیکن لیڈرشپ ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں بھی کوئی کمانڈر ہلاک ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے، اس کی جگہ کوئی نیا آ جاتا ہے، تو کوئی کام سلسلہ رکا نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک عزم ہے اتنی بڑی ایک طاقت کے سامنے ڈٹ جانے کا، اس کی نفسیات کیا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کہ لوگ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں جذبہ شہادت بھی ہے، جذبہ جہاد بھی ہے، ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم سبھی مسلمان ہیں، لیکن ہم سب میں کیوں نہیں سب کے سب جو ہیں وہ اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آ جاتا ہے تو ان کا عمل میں بہت فرق ہمیں نظر آتا ہے، بعض مسلمانوں میں دوسرے مسلمانوں کی نسبت۔ تو اس کے پیچھے کیا محرکات اور کیا نفسیات ہے، اس پر میں نے بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ پروفیسر اختر علی سید ڈاکٹر ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور یہ واٹفورڈ سٹی جو ہے یہاں کا، آئرلینڈ کا، اس سے وہاں پہ رابطہ ہے، اور انہوں نے سائیکالوجی آف کولونیلزم یعنی استعماریت کی نفسیات ہے اور جو بھی مزاحمتی تحریکیں ہیں ان پر کافی کچھ لکھا ہے، اور اس معاملات پہ کافی ریسرچ بھی ہے۔ ایک کتاب ان کی پوری موجود ہے اسی نام سے، استعماریت کی نفسیات۔ تو پروفیسر صاحب، اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ لوگ ڈر کیوں نہیں رہے ہیں؟ آ، میرا خیال ہے کہ جو ایران کی صورتحال ہے اور آ، اس پر جو لوگوں کا ریزولو ہے، اس کو اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کو اینالائز کر رہی ہے، اور اس کو مختلف فیکٹرز کے ساتھ اینالائز کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑا تھیسس اس معاملے پر یہ ہے کہ جو ایرانین سویلائزیشن ہے وہ اس کی رسپانسبل ہے، کیونکہ ایرانیوں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے، اور شاید بجا طور پر گمان کیا جاتا ہے، کہ وہ اپنے بارے میں ایک بہت ہی بلند اوپینین رکھتے ہیں، بہت ہی ہائی ریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی سویلائزیشن کو۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں ایک گفتگو چھڑی تھی تہذیبی نرگسیت کی، تو مور اور لیس وہی بات کی جاتی ہے کہ ہاں، وہ یہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ ویسٹرن میڈیا کے بہت سارے کامنٹیٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران 5,000 سال پرانا ہے، ایک تہذیب ہے تو وہ کیسے جھک جائے گا؟ کیسے لیکن چھپ جائے تہذیب، انسانی تہذیب تو 5,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، پھر بھی زیادہ بہت ساری پرانی ہے۔ قومیں تباہ بھی ہو گئی ہیں۔ تو میری اس میں گزارش یہ ہے کہ
اس کو ہم شاید ایک کنپیرزن میں نہیں دیکھتے، کیونکہ کون سی تہذیب ایسی ہے کہ جس کی اپنے بارے میں کوئی بری رائے ہو؟ ہوں ہر تہذیب اپنے بارے میں ایک حد تک نرگسیت کی شکار ہے۔ عربس جو ہیں ان سے زیادہ نرگسیت کس میں ہوگی؟ عصبیت اور بھی جس عرب کو کہتے ہیں۔ عصبیت بھی جس کو آپ کہہ لیں، ان کو چھوڑیے، یہ جو وائٹ ریسز ہیں ان کی ہوں اپنے بارے میں جو رائے ہے، ان کا جو اپنے بارے میں جو گمان ہے، وہ اب اس حد تک ہے کہ آپ وائٹ سپرمیسی پہ بات کرتے ہیں۔ وائٹ سپرمسٹ جو ہیں وہ صرف اپنے آپ کو بلند نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو بزور طاقت بلند ثابت کرنے پر مصر ہے۔ تو اس میں یہ جو تہذیبی عناصر ہے یہ بہت اہم ہوتے ہیں کسی بھی خطے کے لوگوں کی جو نفسیات ہے اس کو تشکیل دینے میں۔ لیکن یہ جو کرنٹ ویو ہے ایرانینز کی اور ان کے ریزولو کی، اس کا تعلق میرا خیال ہے کہ یہ ان کے عقیدے سے زیادہ ہے بنسبت ان کی تہذیب سے۔ کیونکہ جو آ، استعمار ہے پوری دنیا میں، اس کے خلاف مزاحمت ہر جگہ ہوتی ہے، ہوں چاہے وہ بہت ایکسپلیسٹ ہو یا امپلیسٹ ہو، وہ مزاحمت رہتی ہے۔ ہوں وہ مزاحمت جو ہے وہ ایک ہنر ہے۔ ہوں اس کو جب آپ کیلکولیٹ کر کے کرتے ہیں تو وہ پازیٹیو ریزلٹس پروڈیوس کرتی ہے، اور اس کا اثر آپ کو اس مزاحمت کے طریقوں پر، اس مزاحمت کرنے والوں کی نفسیات پر، اور اس مزاحمت کی پوری جو میکینکس ہیں ان پر نظر آتا ہے۔ ہوں آ، تو یہ ہنر اصل میں ایرانینز کا ڈفرینٹ ہے بنسبت مسلمانوں کے جو دیگر گروپس رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری تہذیبوں میں بھی ایک جذبہ رہا ہے اور ایران میں جو اس وقت جذبہ نظر آ رہا ہے، میں ذرا حزب اللہ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا، کیونکہ حزب اللہ کے لوگ جو وہ عرب ہیں، وہ ایرانی نہیں ہیں۔ تو ان میں اور باقی تہذیبوں میں جو ایک جذبہ ہے، عزم ہے مرنے کے، جان دینے کا بھی، اس میں اور اس میں آپ کیا فرق نکال رہے ہیں؟ یعنی اس میں اس میں دیکھیے، حالانکہ وہ جیسے آپ نے کہا، بجا طور پہ کہا کہ وہ عربز ہیں، وہ فارسی نہیں ہے، پرشین نہیں ہے، مگر ان میں جو چیز کامن ہے وہ عقیدہ ہے۔ ہوں اس کی بنیاد پر ان کی اسٹریٹجی دیگر لوگوں سے مختلف ہے۔ اس میں یہ گفتگو نہیں ہے کہ کون سی اسٹریٹجی اچھی ہے کون سی بری ہے، سوال یہ ہے کہ مختلف جو چیز ایرانی مزاحمت کو ڈفرینٹ بناتی ہے وہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر ذرا سا اور بھی دیکھیے، مثال کے طور پر جو فلسطینیوں کی جد و جہد ہے وہ بھی پرسسٹنٹ ہے اور وہ بھی بڑی فوکسڈ ہے۔ لیکن بہرحال اس میں اور ایرانین اور حزب اللہ کی جو ریزسٹنس ہے اس میں فرق بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ ہوں ہوں تو بنیادی فرق آپ کیا دیکھیں گے اگر ایک لمحے کے لیے، کیونکہ جو فلسطینی میں خاص طور پہ جو حماس کی جو ریزسٹنس ہے اس میں اور حزب اللہ کی ریزسٹنس تو بظاہر ایک جیسی لگ رہی ہے؟ بظاہر ایک جیسی لگتی ہے، مگر جب آپ اس کو ذرا سا اور قریب سے اور ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو فرق نمایاں ہو کے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فلسطینیوں کی بنیادی اسٹرگل جو تھی وہ قومیت کی اسٹرگل تھی، نیشنلزم کی اسٹرگل تھی، جس میں عقیدوں کی اور مسالک کی تفریق نہیں تھی۔ اس میں مسلمان بھی تھے اور کرسچنز بھی تھے۔ محمود درویش جو مشہور فلسطینی شاعر ہیں وہ مسلمان نہیں تھے۔ ہوں یاسر عرفات بیگ کی بیگم صاحبہ بھی مسلمان نہیں تھیں۔ لیلا خالد جو ایک بڑا مشہور لیلا خالد بھی مسلمان نہیں تھیں۔ پاپولر فرنٹ آف لبریشن جو ہے وہ جی، بھی کرسچنز کی تھی، آ، جارج اس حباش کو وغیرہ۔ اس موومنٹ کو مذہبی بنایا ہے نیتن یاہو نے۔ کنیسٹ کی پروسیڈنگز ہیں میرے پاس، باقاعدہ ان کا ریفرنس ہے جس میں اسرائیلی پارلیمنٹ نے نیتن یاہو پر حماس بنانے کا الزام لگایا تھا۔ ہوں یہ جو اس طرح کی ساز باز ہے استعمار کے ساتھ، یہ آپ کو حزب اللہ کے ہاں نہیں ملے گی ہوں کہ وہ ساز باز کر کے اور استعمار سے ہی فنڈز لے کر اور ایک اپنا فیس بنا کر دوسروں کے سامنے آئے۔ تو یہ فرق بہت سارے ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چلیے اس کو محدود کرتا ہوں، لیکن یہ کہ جو اس وقت ہم ایک عزم دیکھ رہے ہیں کہ بمباری ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ تہران جیسے جو بہت ہی ایجوکیٹڈ سٹی ہے، ہم اس کو کسی بھی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہالت کی وجہ سے وہ باہر نکلے، بہت پڑھے لکھے گریجویٹس ہیں، 90% سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے، اور جو آپ کہہ لیں کہ خواتین کی تعداد جو ہے گریجویٹس کی، وہ مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہم کسی بھی طرح یہ نہیں کہتے بہت جذباتی قوم ہے، بلکہ بڑی سمجھدار قوم ہے،
اور میرا خیال ہے کہ کافی عرصے سے وہ جنگ کو ٹالتے رہے، لیکن جب امریکہ نے براہ راست حملہ کر دیا ہے تو ہمیں جو ایک سرکشی یا ڈیفائنس جو نظر آ رہی ہے، اس کے کیا یہ صرف یہ اس لیے کہ یہ کوئی تہذیبی نرگسیت ہے، یا اس کے پیچھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی ہے؟ اور اگر مذہبی تو اس کو ہم کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ آ، دیکھیے، جو امام حسین کے ساتھ ان کی وابستگی ہے، ہوں اور اس پوری ٹریڈیشن کے ساتھ، وہ مزاحمت کا ہماری تاریخ میں ایک نیا اسلوب پیش کرتی ہے، جس کو اس سائنٹیفک انداز میں شاید نہیں دیکھا گیا۔ اس ہوں کو بہت سائنٹیفک انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ آپ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کا پرپز یہ ہے، اور اس پرپز کو طے کرنے کے بعد آپ صرف اس پرپز پہ فوکس کرتے ہیں، اور دائیں بائیں کی چیزوں کو آپ سائڈ پہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہوں اس میں پھر یہ گفتگو بھی نہیں ہوتی کہ آپ کس کے حق میں ہیں اور کس کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین، ان کے صاحبزادے محمد امام باقر، اور سو آن سو فورتھ، ان کے سامنے ایک آپشن تھا کہ ان کے امام حسین کے قاتلوں کے خلاف ایک موومنٹ چل رہی تھی، ہوں اور اس میں ان کو دعوت دی جا رہی تھی کہ یہ جوائن کریں۔ ہوں انہوں نے اگر یہ عام غصے کی حالت میں ہوتے، ایک امپلسو ریئیکشن ہوتا باپ کے قاتلوں کے خلاف، تو یہ یقیناً اس کو جوائن کرتے۔ مگر ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جن کے خلاف یہ کیمپین شروع ہو رہی ہے، اور وہ کیمپین چلانے والے بالکل یہی بن کر سامنے آئیں گے، انہوں نے وہ کیمپین جوائن کرنے سے انکار کر دیا۔ ہوں یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے اپنے باپ کو بچے قتل ہوتے دیکھا ہے، اور ان قاتلوں کے خلاف ایک کیمپین ہے، اور آپ اس کو جوائن نہ کریں۔ ہوں یہ آسان نہیں ہوتا یہ، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا، کیونکہ ان کے سامنے ایک پرنسپل سٹانس تھا۔ ایران نے ایگزیکٹلی یہ کیا جب ان سے یہ کہا گیا کہ either you are with us or with them mean terrorist۔ ہوں انہوں نے کہا کہ neither we are with you or nor with them۔ تو یہ بہت، آپ کو جب آپ اس کو کو ریلیٹ کرتے ہیں، تو ہوں چیزیں ذرا سی ان میں آپ کو ریزمبلنس بہت آسانی سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ اچھا، ہسٹری تو ظاہر ہے یہ امام حسین کی مزاحمت کی یا ان کی قربانی کی جو تاریخ ہے، یہ تو مسلمانوں کا آپ کہہ لیں کہ مشترکہ تاریخی ورثہ ہے، لیکن ایسی مزاحمت ہم دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ مثلا عرب ممالک جو بالکل ہی امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے، کیا اس کے پیچھے صرف یہ ایڈیالوجی یا عقیدہ کا ہے، یا کچھ جیو پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں، کوئی کلونیلزم کی کنٹینیوٹی ہے کہ یہ ممالک جو ابھی تک استعمار کے غلام ہیں؟ اور اگر ایران نہیں ہے استعمار کا غلام تو اس کے پیچھے بھی کیا عقیدہ ہے؟ اس کو یوں دیکھیے کہ مثال کے طور پر یہ جو آپ کومیموریٹ کرتے ہیں امام حسین کو جس طرح ہوں سے، وہ ایک ریوائول ہے، آپ کے مائنڈ سیٹ کا ایک ریوائول ہے، کہ آپ نے استعمار کو لبیک نہیں کہنا، آپ نے اس کے ساتھ الائنس نہیں بنانا، آپ نے اس کے ساتھ مقاصد میں شراکت داری نہیں کرنی، آپ نے اس اسٹریٹجی کا حصہ نہیں بننا کہ جو استعماری اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ یہ وہ جو آپ یاد بناتے ہیں، کمیموریٹ کرتے ہیں، تو ہوں اس سے یہ چیزیں ریوائیو ہوتی ہیں، چاہے وہ ایک بہت ہی سب کانشیس لیول پہ ہو، مگر ان کا ریوائیول ہوتا رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایک میجورٹی جو شیعہ اسٹریٹجی رہی ہے، وہ اینٹی امپیریلسٹ رہی ہے، میجورٹی شیعہ اسٹریٹجی، سو مچ سو کہ ود ان شیعہ ٹریڈیشن یہ خیال باقی تھا اور اب بھی ہے کہ آپ نے کسی ایسی سرگرمی کا حصہ نہیں بننا کہ جو کسی بھی طرح سے استعمار کو مزید تقویت دینے کا سبب بنے۔ مطلب کہ آپ نے پالیٹکس میں حصہ ہی نہیں لینا، کیونکہ پالیٹکس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وڈ بیکم این امپیریل گیم۔ آپ اس کا حصہ ہی نہیں بنتے، آپ سائٹ پہ رہتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے ہیں، اور آپ جسے وہ فتنہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، آپ اس فتنے کا حصہ ہی نہیں بنتے۔ ہوں یہ ابھی تک ٹریڈیشن میں موجود ہے، لیکن ایرانی ٹریڈیشن جو ہے وہ اس کو ذرا سا آگے لے گئی ہے۔ اس نے امپائر کے یا استعمار کے جو پھیلاؤ کو کرٹیل کرنے کی اپنے تئیں جو بھی کوشش کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی ہے۔ اس پہ سوال اٹھ سکتا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ اس کوشش کا ماحصل کیا تھا؟ کیا وہ ایکسپینشنزم تھا، یا وہ صرف اور صرف استعمار کے خلاف ریزسٹنس تھا؟ اس پر ظاہر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل جو ایرانین ریزولو ہے اس وقت،
خاص طور پہ اس کرائسس میں جب وین دے آر اٹیکڈ، ہوں۔ وہ پیورلی اس کو آپ سویلائزیشن سے نہیں جوڑ سکتے۔ اگر آپ جوڑ سکتے ہیں کسی چیز سے تو وہ ان کی افیلیشن ہے ود امام حسین، یعنی مرنے کا جذبہ۔ اچھا، مرنے کا۔ میں بہت ساری چیزوں کی طرف ابھی نہیں جا رہا تھا، ورنہ میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ میں پوچھوں کہ آخر جو ایران میں جو عقیدہ ہے، یہی عقیدہ پاکستان کے بھی شیعوں کا ہے، انڈیا کے بھی شیعوں کا ہے، عراق کے بھی شیعوں کا رہا ہے، لیکن وہاں پہ ویسا ریزالو ہمیں نہیں نظر آیا جیسا ایران میں نظر آ رہا ہے یا حزب اللہ کے ساتھ لبنان میں نظر آ رہا ہے۔ اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، اس میں میں نے یہ عرض کیا کہ شیعوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو کسی بھی طرح سے سیاست اور حکومت کے جو کام ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے پر اصرار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عراقی جو علماء ہیں، عراقی شیعہ علماء جو ہیں، ان کا سٹانس یہی ہے کہ انہوں نے سیاست سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آیت اللہ سستانی سے ہم۔ ملنے کی درخواست کر رہے تھے پال بریمر، اور انہوں نے ایون ملنے سے انکار کر دیا تھا ان سے۔ یعنی ان کا آپ کے خیال میں جو بعض شیعہ طبقوں یا علماء کی جو کوائٹسٹ کی جو موومنٹ ہے، خاموش رہنے کی، وہ اصل میں ایک مزاحمت ہی کا اشارہ ہے، جی، نہ کہ خاموش بیٹھ کے مدد کرنے کا استعمار کو۔ استعمار کی مدد تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ انہوں نے اس کے بجائے یہ کیا کہ جو لوگ مزاحمت کر رہے تھے، جن کی جس مزاحمت کی وجہ سے معصوم عراقی قتل ہو رہے تھے، اس مزاحمت کو انہوں نے ٹھنڈا کرنے میں رول پلے کیا، کیونکہ وہ مزاحمت کسی بھی طرح محکوموں کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا، استعمار کی ہمیشہ کوشش رہی جو کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں کہ اتنا مارو کہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ سرنڈر کریں۔ کیا یہ اس طرح کے حالات میں اس سوچ کے ساتھ کہ نہیں جھکنا ہے اور لوگ مر رہے ہوں تو کیا سروائیول ممکن ہوگی؟ دیکھیے، دنیا میں دو طرح کی جنگیں ہوتی ہیں۔ ایک جنگ ہوتی ہے سروائیول کی، اور ایک جنگ ہوتی ہے ایگزسٹنس کی۔ ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ سروائیول تو یہ کہ میں زندہ رہوں، چاہے میری کوئی حیثیت ہو، میری کوئی ڈگنیٹی ہو نہ ہو۔ ایک تو یہ جنگ ہے۔ ایرانی جو جنگ ہے بڑے عرصے سے، انقلاب کے بعد سے خاص طور پہ، وہ سروائیول سے زیادہ ایگزسٹنس کی جنگ ہے۔ اور یہ جنگ بسا اوقات مخالفین کے لیے بہت زیادہ سخت ثابت ہوتی ہے۔ اس کو ڈیفیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ مرنے والا مر تو جاتا ہے مگر وہ سرنڈر نہیں کرتا۔ اس ہوں۔ لیے یہ جو جنگ ہے یہ زیادہ کڑی ثابت ہوتی ہے مخالفین کے لیے، اور استعمار کو ایسی جنگ ہمیشہ بہت گراں گزرتی ہے، ہوں۔ اور وہ اس پہ ان کی اسٹریٹجی پر، ان کے فیتھ پر، ان کے نظریات پر بڑے کڑے سوال اٹھاتا ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس پوری ایک مشینری ہوتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ ہر حال میں ایران پر تنقید کرے، خاص طور پر لبرلز ہیں، جی جی ایسے لیفٹسٹ جو لیفٹسٹ بھی نہیں رہے ہیں، این جی جی او جی۔ ہو گئے ہوئے ہیں۔ ہاں لیکن ایک چیز بتائیے مجھے کہ جس طرح کا آپ عزم جو ہے ایران کے لوگوں کا یا لبنان کے لوگوں کا، حزب اللہ کا خاص طور پہ، جو آپ ان کے عقیدے سے جوڑ رہے ہیں کہ اس کی جڑیں عقیدے میں ہیں، بات سمجھ میں آتی، لیکن تاریخ میں ہمیں اور بھی مزاحمت کی تحریکیں ملتی جہاں پہ یہ مذہب کا مسئلہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آیا۔ مثال طور پہ الجزائر میں جب فریڈم موومنٹ چل رہی تھی بن بلہ کے قیادت میں، پھر یا ہوچی من کی چل رہی تھی ویتنام میں، تو اس طرح کی جو مزاحمتیں تھیں جنہوں نے امریکہ کو یعنی جھکنے پہ یا بھاگنے پہ مجبور کیا، افغانستان کے طالبان جو ہیں جنہوں نے امریکہ کو جھکنے پہ اور بھاگنے پہ مجبور کیا، تو ان کو ہم کس طرح فرق کر کے دے سکتے ہیں، یا ان سب کے پیچھے جذبہ ایک ہی ہے؟ دیکھیے، ان تینوں میں فرق ہے۔ الجیریا کی جو ریزسٹنس موومنٹ تھی وہ انڈیجنس تھی، اور وہ اسٹریٹ آفٹر آکوپیشن بائی دا فرینچ وہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس کو وہاں کے ایک وحدت الوجودی صوفی عبد القادر جزائری لیڈ کر رہے تھے۔ ہوں۔ اور وہ عام سٹرگل تھی، اس میں کامیابی جو ہے اور ناکامی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور بالآخر وہ 1960 کی اب دہائی کے شروع میں وہ منتج ہوئی آزادی پر۔ جو موومنٹ تھی ویتنام والی، وہ بھی انڈیجنس تھی اور وہ بھی اسٹرگل تھی۔ وہ آکوپیشن وہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی آکوپیشن تھی۔ ہوں۔ اس میں ظاہر ہے کہ صورتحال فرانس سے مختلف تھی۔ جو القاعدہ اور طالبان کی صورتحال ہے وہ اس لیے مختلف ہے ان دونوں سے، کیونکہ ان دونوں کو استعمار نے خود بنایا تھا۔
ये इस्तेमार के हाथों तश्कील पाने वाले ग्रुप्स थे। हम्म। और इनकी जो स्ट्रगल थी वो उस वक्त शुरू हुई जब ये खुद इस्तेमार से नाराज हुए कुछ इश्यूज पर। नहीं, लेकिन जान देने का जज्बा तो एक जैसे ही नजर आता ना सब जी, में। जान देने का जज्बा बिल्कुल एक जैसा है, मगर जो स्ट्रगल है उसका जो ओरिजिन है वो जरा सा डिफरेंट है। मैं उस पर भी आता हूँ। हम्म। अगर आप जो सुसाइड अटैक्स हैं अलकायदा और तालिबान के, उनमें, और हिजबुल्लाह की जो अटैक्स थे, सुसाइड अटैक्स थे, क्योंकि और जो तामिल टाइगर के सुसाइड अटैक्स थे, उनमें अगर आप उनको अगर आप देखें करीब से, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इवन तामिल टाइगर्स के भी जो सुसाइड अटैक्स थे, वो फोकस थे उन टारगेट्स पर कि जो पॉलिटिकली रेलेवेंट थे। उन्होंने कभी अ, आम आदमी को अपने सड़क पे जाते हुए अटैक्स का लोगों पर निशाना बम नहीं नहीं मारे। बनाया। हाँ। जी, स्कूल के बच्चों पे नहीं मारे, पार्क्स में नहीं मारे, शॉपिंग एरियाज में नहीं मारे। ये फर्क आपको एक इराक में नहीं दिखाई देगा जहां अलकायदा एक्टिव थी, और आपको ये फर्क पाकिस्तान में नहीं दिखाई देगा जहां तालिबान एक्टिव थे। जो इसकी बनस्बत इवन तामिल टाइगर्स ने कभी पासल बाइज को निशाना नहीं बनाया। वो अगर उनकी कोई कैजुअलिटी हुई है तो वो एक कोइंसिडेंस था कि समवन वाज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। तो ये एक फर्क है उन लोगों में। अच्छा, इनका जो कार्डर्स थे उनमें भी बहुत फर्क है। जो अलकायदा और तालिबान के कार्डर्स थे वो उतने तालीम याफ्ता नहीं थे, उतने पॉलिटिकली इंसाइटफुल नहीं थे जितने हिजबुल्लाह के वर्कर्स थे, जितने इवन अल्जीरियन मूवमेंट के जो लोग थे, उनमें भी एक तमिल भी फर्क था। और ये अपने फलस्तीनी भी। फलस्तीनी भी, फलस्तीनियों में डॉक्टर्स थे, फलस्तीनियों में इंजीनियर्स थे। इवन जो एक बहुत मशहूर किताब हुई थी, आर्मी ऑफ रोजेस, वो किताब थी फीमेल सुसाइड अटैकर्स पर जो फलस्तीनियों ने रिक्रूट किए थे। हम्म। उनमें अगर आप तालीम का लेवल जाके देखिए तो वो आपको कहीं ज़्यादा नज़र आता है। इसकी बनस्बत अलकायदा और तालिबान ने हार्डली कोई फीमेल सुसाइड अटैकर एवर दे यूज्ड। वो वहां या पे हाईली एजुकेटेड बॉम्बर्स हों कोई। है। इवन इन्हें मेंटली रिटार्डेड बच्चे इन्होंने रिक्रूट किए, जिनको ये पता भी नहीं था कि वो उनको जैकेट पहना दी है, और और वो अंदर गए हैं रेस्टोरेंट में, और उनका ख्याल था ये जैकेट उतार के मैंने किसी टेबल पे रखनी है। और उस बच्चे ने, वो मेंटली रिटार्डेड था, इंटेलेक्चुअली डिसेबल था, उसने उतार के वो जैकेट टेबल पे रख दी है। तो या उनका जो होती में कार्डर्स है। वियतनाम की भी अगर बात करें। जी, वियतनाम में तो एक वो तो एक गुरिल्ला वारफेयर की सूरत हाल थी, और वो जाहिर है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। लेकिन वहां भी लोगों ने बहुत जानें दी थी। जी, बहुत जाने दी हैं, लेकिन वहाँ कोई फेथ नहीं था, वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। इसी तरह से तामिल टाइगर्स के जो थे वो हम्म। बुद्धिस्ट थे, और उन्होंने खूब जाने दी हैं। अब वहाँ पे कोई फेथ इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। अच्छा, जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त खासतौर पे ईरान में कि बॉम्बिंग हो रही है, ये एक कल्ट ऑफ डेथ को यूलोजाइज या एडमायर करने वाले का रुझान तो नहीं बन सकता? या कहा जा सकता है कि इनको मरने का शौक कितना ज्यादा है? अगर मरने का शौक है इतना ज्यादा, तो वो जनरली उस खत्ते की जो में मौजूद जो सुसाइड का जो रेट है, जो प्रेवलेंस है, उसमें भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे जापान में रिफ्लेक्ट होता है हम्म। कि वहां पे सुसाइड जो है वो एक नापसंदीदा काम नहीं है कल्चरली। ईरान में सुसाइड हराम है। हम्म। और वैसे भी जो रेट है सुसाइड का ईरान वगैरह में और हमारे बाकी इलाकों में, वो वेस्ट की निस्बत कहीं कम है। वो हम्म। सुसाइड रेट जो है वो पैथोलॉजी की वजह से होता है, और वो हाई होता है। और वो हाई होना चाहिए अगर मरने का शौक किसी को हो तो। तो ये फर्क अगर मुझे आप, क्योंकि मज़ाहमत पर और इस्तेमारी पर आपने बहुत कुछ लिखा है, आप एक किस्म के इस अदब पर, इस लिटरेचर पर एक अथॉरिटी समझे जा सकते हैं कि मज़ाहमत करते हुए मरना और ये कल्ट ऑफ डेथ हो गया या सुसाइड बॉम्बर्स हो गए, इन या इस किस्म की जो रेजिस्टेंस हुई है, जो ईरान में ख़ास तौर पे हो रही है, और बाकी जो ऐसी मज़ाहमत है, उनमें फ़र्क आप बुनियादी अगर बताना चाहें मुख्तसरन। तीन तीन फर्क आप ज़हन में रखिए। हम्म। अ, एक, मज़ाहमत करते हुए जान देना, एक वेल डिफाइंड गोल को अचीव करते हुए जान देना। हम्म। अ, एक एक सूरत हाल ये है।
ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کس مقصد سے جان دے رہے ہیں، مگر آپ کو ڈیزائن کیا گیا ہے، آپ کو برین واش کیا گیا ہے ایک پرٹیکولر کام کے لیے، نفرت کی ناٹ بنیاد پہ یا پرپس. کسی بھی بنیاد پہ؟ ہاں، ناٹ پرپس بٹ ایک کام کے لیے. ہوں۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی سائیکوپیتھولوجی میں مبتلا ہیں اور آپ اپنی جان دے دیتے ہیں. تو اب یہ تین گروپس ہیں، ان کو الگ الگ دیکھیے تو ہو سکتا ہے چیزیں بہتر طور پہ سمجھ میں آئیں. تو اگر آپ مجھے تھیورائز کرنا چاہیں کہ کلیکٹیو لیول پہ اس قسم کی جو ہم ڈسٹنکشن کریں کہ یہ پیتھولوجیکل قسم کی موت کی چوائس ہے، یہ ایک مزاحمت کی ہے، اور یہ ایک پرپس ڈیفائن کر کے ہے، یا جس طرح جو فرق بتا رہے ہیں اس کی کوئی ہمارے کو بڑے جو ماہرین ہیں سوشولوجسٹ یا سائیکالوجسٹ جو ہیں انہوں نے کچھ اس کو ڈیفائن کیا ہوا اس طرح انداز سے؟ یہ تو آپ ڈیٹا کو جب آپ اینالائز کرتے ہیں تو یہ چیزیں نکل کے آپ کے سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب تھے رابرٹ پاپ، پولیٹیکل سائنس کے استاد تھے امریکہ میں. ہوں ان کی ایک کتاب تھی جو جس پہ انہوں نے سوسائڈ اٹیکس کو بطور خاص سب سے بڑا ڈیٹا ان کے پاس تھا، اور انہوں نے ان کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی کوشش کی تھی. اب جب وہ ڈیٹا کو آپ اینالائز کرتے تو اس کی بنیاد پر آپ کلاسیفائی کرتے ہیں کہ یہ گروپ جو ہے یہ سوسائڈ اٹیکس اس وجہ سے کر رہا ہے، اور یہ گروپ اس لیے کر رہا ہے، اور یہ گروپ اس لیے کر رہا ہے. اچھا، ان کا جو کام تھا وہ 2003 تک کا ڈیٹا تھا، اور وہ 2005 میں ان کی کتاب شائع ہوئی تھی. اس کے بعد جو ویو آئی ہے سوسائڈ اٹیکس کی، جو پاکستان، عراق، خاص طور پہ عراقی انویژن کے بعد، وہ بالکل ہی ایک نئی فارم کا ڈیٹا تھا، جس میں صرف آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ اگر کسی چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو وہاں سے پرپس کیا اچیو ہوگا. آپ جا رہے ہیں اور آپ صرف کیوس پھیلانے کے لیے وہاں پہ اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. اب یہ جو ساری یہ جو میں نے جو کلاسیفائی کیا ہے، یہ کلاسیفیکیشن ڈیٹا کی بنیاد پر ہے، ہوں۔ نہ لیکن کہ جی جی، نہ کہ کسی تھیری کی بنیاد پر. اچھا، یہ ڈیٹا ظاہرہ بھی ہمارے سامنے بہت سارا نہیں آئے گا، لیکن یہ سب باتیں جو آپ بتا رہے ہیں بڑی ماڈرن سائنس کے تحت جو ڈیفائن کر رہے ہیں اور اس کو پیش کر رہے ہیں، اس کی وضاحت دے رہے ہیں، تو کیا امریکہ کے اندر ایسے ادارے نہیں ہیں جو اپنی حکومتوں یا فیصلہ ساز اداروں کو یہ بتاتے ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس سے ٹکرا رہے ہیں؟ ایک بات جو بڑی میں اس پہ سوچ رہا تھا، لکھوں گا انشاءاللہ، وہ ایک جو میڈیوکر لیڈرشپ، بلو میڈیوکر لیڈرشپ جو دنیا بھر میں ایمرج کر رہی ہے، اس کے اراؤنڈ کنسرنز ہیں. کہ اب آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ دنیا بھر کی لیڈرشپ جو ہے وہ کس طرح سے ایکسپرٹس کو کنسلٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ مجھے ایک فرق جو بڑا نمایاں محسوس ہوا جب عراق کی وار ہوئی تھی. اس وقت ایک صاحب تھے برنارڈ لوئس، وہ آپ جانتے ہیں، وہ اسلام اورینٹلسٹ ہے کے، بہت بڑے، ہاں۔ جی، اسلام کے سب سے بڑے ایکسپرٹ تھے وہ ویسٹ میں. ہوں وہ کثرت سے مختلف ٹاک شوز میں، مختلف ٹی وی چینلز پر نظر آ رہے تھے، ان کے آرٹیکل چھپ رہے تھے، اور وہ عراق وار کو پوری مسلم ہسٹری کے ساتھ جوڑ کے جسٹیفائی کر رہے تھے. غلط یا صحیح اس پر کسی وقت پھر بات ہو سکتی ہے، ہوں لیکن وہ ایک بہت بڑا تھیرسٹ تھا جو اس اٹیمپٹ کو پوری ہسٹری سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ایون جو ان کا آخری لیکچر ہے جس یعنی میں وہ انویژن کو جسٹیفائی کر رہے تھے وہ؟ جی انویژن کو جسٹیفائی کر رہا تھا. ایون جو ان کا آخری لیکچر ہے جس میں وہ کوئی ایوارڈ ان کو ملا تھا، اس پہ جو ان کا لیکچر ہے اس میں بھی وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے، حالانکہ اس وقت تک وہ غلط ثابت ہو چکے تھے. اب آپ کو اس طرح کا کوئی تھیریس نظر نہیں آتا. اب یہ صاف بتا رہا ہے کہ اس وقت یہ جو اقدام لیے گئے ہیں، قدم اٹھایا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی تھیریٹیکل علمی سپورٹ موجود نہیں ہے، اور کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے اس لیول کی. مطلب اس وقت اسلام پر اور مسلمانوں پر ایسے ایسے لوگ بات کر رہے تھے کہ جن کی باتیں سن کر اور پڑھ کے ہنسی آتی تھی، اکثر اور غلط ایکسپرٹس ایسے ہی ہیں مغرب میں۔ تھی، لیکن وہ تھے باہر. ہوں اس ہوں دفعہ تو وہ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا شاید اس فرق. لیے شاید اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس دفعہ امریکہ کے صدر۔ جی جی، نہیں اس دفعہ بھی وہ بھی کوئی سقراط نہیں تھے، جارج ہوں بش بھی. ہوں لیکن بہرحال وہ سپورٹ میسر تھی ان کو. برنارڈ لوئس کو وائٹ ہاؤس میں ایکسیس تھی، وہ ہوں جب چاہتے تھے جاتے تھے اور وہ اپنی بات کر کے آتے تھے. ہوں اب اس طرح کا کوئی گروپ، چاہے وہ جعلی دانشوری ہوں، اس ہوں دفعہ
इस तरह का कोई ग्रुप वहां पे नहीं पाया जाता। वो पाकिस्तान में अब पाए जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की मैं बात अभी नहीं करूंगा, किसी इंशाल्लाह आपसे अगली नशिश में करूंगा। हालांकि बहुत सारे वहाँ पे मसाइल हैं। एक हम पुराना एक शेर पढ़ते रहे हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ठीक है। अब क्या आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत ने वो किरदार अदा कर दिया है? मतलब बाज़ लोग तो कह रहे हैं कि उनको मारने से वो कौम में एक जज्बा पैदा हुआ है, क्या वो किसी तरह झुकने वाले नहीं हैं। तो क्या हम उसी तरह कह सकते हैं कि ये अब वैसा जज्बा पैदा हो गया, या ये जज्बा पहले ही था? मुझे मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता कि उनके उनका कत्ल जो है उसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन सो फार व्हाट वी हैव सीन, उसमें तो ये लगता है कि कम से कम पाकिस्तान की हद तक कि वहाँ जो सुन्नी शिया तफरीक थी उसमें कमी आई है। वो लोग कि जो कल तक उनके निज़ाम को पापायियत कहते थे, आज वो उनकी दाद व तहसीन पर आर्टिकल लिख रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जिस तरह से वो कत्ल किए गए हैं, उस तरह से उनका कत्ल होना, उसका इम्पैक्ट तो जरूर है। अब वो कितना लास्ट करेगा ये मैं नहीं कह सकता। तो हम कह सकते हैं अब ये शहादत जो है ये असल ताकत बन गई हुई एक, आप कह सोफा सकते हैं वेपन टूल बन सोफा चुका हुआ है एक। सोफा। यस। शुक्रिया डॉक्टर अख्तर अली सैयद साहब। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और प्रिंसिपल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इस्तेमार की नफ्सियात पर बड़ी ज़बरदस्त किताब इन्होंने लिखी है, जो इनका एक कॉलम्स का एक मजमूआ है। और इसके अलावा भी मज़ाहमत की तहरीक पे काफ़ी ज़्यादा इनकी बातें मौजूद हैं जो लिखी भी हैं इन्होंने। आपकी इस सारी गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया। हम लग ये रहा है कि मशरक़ वस्ती में अब जंग काफ़ी तवील जा सकती है, क्योंकि लोग अब किसी तरह झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे उनको डोनाल्ड ट्रंप कितनी ही बमबारी करके डराने की कोशिश करे। शुक्रिया बहुत आपका। अस्सलाम वालेकुम।